اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز اتوار کا دن ہے، 26 دسمبر کی تاریخ ہے اور موسم جو ہے وہ ابرآلود ہے، یعنی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے اور ہمارے علاقے میں بھی ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ مطلب یہ باتیں ساری آپس میں ویسے ریلیٹڈ ہی ہیں، لیکن سب سے پہلے میں بات آپ کو کروں کہ برطانیہ سے خبر ہے اور 10 سال کی دھماکہ دار 10 سال میں کوئی پہلی خبر ایسی آ رہی ہے جو دھماکہ دار ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی اس طرح کی وہ خبریں ہوتی تھیں لیکن وہ دبا دی جاتی تھیں، کیونکہ ہماری ایک سیاسی پارٹی کی خود ساختہ جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں جی ہم تو میڈیا سیل جو ہے ایفیشنسی سے چلاتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ خبر آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ برطانیہ سے نواز شریف صاحب ڈیپورٹ ہونے والے ہیں۔ ویسے تو میں کافی پہلے میں نے سب سے پہلے یہ خبر میں نے ہی بریک کی تھی کہ برطانیہ میں جو اس کی اپیل ہے وہ خارج ہو جائے گی۔ تو برطانیہ سے وہ ڈیپورٹ ہونے والے ہیں، کیونکہ ایک ہی ان کے پاس ایک چانس رہ گیا، وہ چانس جو ہے اس کا فیصلہ آئے تو آئے۔ اور اس سے پہلے اب یہ ایک وہ بنایا جا رہا ہے، بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ عوام کی اس کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک شخص کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، ایک شخص کی ماں فوت ہو جاتی ہے۔ جب ماں فوت ہو جاتی ہے وہ شخص جو ہے وہ اس کے جنازے میں نہیں آتا۔ اچھا، اس میں ایک شخص کی بیوی جس کی فوت ہوئی وہ بھی کسی کی ماں تھی، اس کے 2 بیٹے جنازے میں نہیں آتے اور وہ وہاں سے پارسل بنا کے بھجوا دیتے ہیں۔ تو نواز شریف جو تھے اپنی ماں کے جنازے میں تو آئے نہیں، کیونکہ جیل کاٹنا بہت مشکل ہے۔ نواز شریف صاحب کے جتنا ہم سمجھ سکے ہیں اور جتنا ہم سمجھتے ہیں اور جتنا ہم جانتے ہیں، اس کے اندر یہ شخص کوئی بھی تکلیف برداشت ذرا سے بھی نہیں کر سکتا۔ منظور نظر رہا ہے جب مشرف کے دور کے اندر ہائی جیکنگ کا کیس بنا اور ایک MI-8 ہیلی کاپٹر تھا اس کا کیس بنا، 2-3 کیسز اس وقت بھی ان کے پاس، یعنی کہ احتساب کا نعرہ جب مشرف صاحب نے لگایا ہوا تھا، تو اس کے اندر یہ ڈیل کر کے کس طریقے سے بھاگا، اور بھاگا بھی کیسے کہ بڑے زیورات اور یہ اور وہ لے کے، یہ اور کچھ کے ویزے تھے، پاسپورٹ تھے اور کچھ کے نہیں تھے، باہر یہ برطانیہ یہ صاحب پہنچ جاتا ہے، وہ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے چالے چلتا ہے، کیونکہ لومڑی بھی عیار ہوتی ہے اور یہ بھی عیار ہے۔ عیار کس طرح ہے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ دولت حاصل کی گئی۔ اچھا، مزے کی بات یہ کی کہ ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی بیٹی کو، ان سے کسی سے بھی پوچھو، شہباز شریف سے پوچھیں کوئی گانا سنائے تو 20 سال پرانا گانا بھی بڑے اس سے سناتے ہیں۔ اکیلے نہ جانا انہوں نے سنایا تھا شہباز شریف صاحب۔ گانے سب یاد ہیں لیکن رسیدیں یاد نہیں ہیں کہ کہاں رکھی ہیں۔ جو رسیدیں کو عدالت مانگتی ہے تو وہ یاد نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ڈیپورٹ کیوں ہونے والا ہے، تو اس لیے عوام جو ہیں ایک روپوش شخص کا، ایک وارداتی کا، ایک عدالتوں سے ڈسفالٹر کا اسی طرح جسے کہتے ہیں کہ استقبال کریں کہ جیسے ایسے لوگوں کا کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ معافی دے کوئی اس قسم کا غلط حرکت کوئی بھی کرے، لیکن ایک نشان عبرت تو بن چکا ہے۔ برطانیہ کی گلیوں میں گھوم نہیں سکتا، سڑکوں پہ گھوم نہیں سکتا، اسپتال یہ ایک دن ایڈمٹ نہیں رہا، اور پلیٹلیٹس اس کے یہاں پہ پاکستان میں تو مرے کے مرے۔ تو آج میری بہت لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے کہا یار فرض کریں کہ اگر اس کے استقبال کے لیے نون لیگ کے لوگوں نے کوئی 1000 2,000 دیہڑی کے اوپر بندے پکڑ کے لے گئے تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا جی ہم بھی اسی طرح جائیں گے، ہم وداؤٹ دیہڑی کے جائیں گے اور ہم ان عدالتوں کے پلے کارڈ لے کے جائیں گے کہ ہاں جی اس نے کون سا وہاں پہ علاج کرایا، ہم بھی اس طرح جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ بہرحال میں یہ کہوں گا، یہ چاہوں گا کہ پاکستان میں کوئی ٹکراؤ کی کیفیت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جو ہمارے عوام ہیں بیسیکلی، تو میں آپ کو اب کیا بتاؤں، اگر سچ بتاؤں تو یہ تقریباً 23 کروڑ افراد پہ مشتمل ایک پاگل خانہ ہے
کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ جو چندہ لینے والے، جو زکاتیں لینے والے، جو کیا کہتے ہیں کہ مختلف بہانوں سے حکومتیں کرنے والے اور حکومتوں کے اندر بھی آ کے چندہ لینے والے کہ جناب وہ قرض اتارو، ملک سنوارو اور فلانا اپنا روزگار اور یہ اور وہ ہے، اور وہ تو پھرتے ہیں گاڑیوں میں، اور جو چندہ دیتے ہیں، جو چندہ دیتے ہیں وہ موٹر سائیکلوں پہ بھی نہیں ہے، پیدل. تو بات یہ کہ یہ ایک وتیرہ ہے اور اس قوم کا ایک مائنڈ سیٹ اس قسم کا ہے کہ ان کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی. میں اکثر کسی محفل میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں یار یہ عمران خان کس قوم کو سمجھانے کے لیے نکلا ہوا ہے، جس قوم کی کا لیول ہی یہ ہے آلو، پیاز، ٹماٹر، گھی اور پیٹرول. ان کا دوسرا لیول تو ہے ہی نہیں. آج ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی کہ جناب پاکستان میں سستائی، مطلب اتنی مہنگائی نہیں ہے، تو میں نے ان کو کہا نہیں مہنگائی ہے، لیکن ہمارے عوام کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تنخواہ تو کہتے ہیں کہ جناب ہر بجٹ میں بڑھاؤ، لیکن چینی ہمیں وہی 50 روپے کلو چاہیے. تو میں نے کہا ہمارے لوگوں نے اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ اتنا ہائی کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ ہر چیز مہنگائی لگتی ہے، لیکن تنخواہیں اپنی جو ہیں وہ ان کو کمی لگتی ہیں اپنے ذاتی اس کی وجہ سے. حالانکہ کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اپنے اسے اوپر والے کو دیکھنا ہے تو آپ کو ہر چیز مہنگی لگے گی، آپ کو اپنی تنخواہ بھی کم لگے گی، لیکن اگر آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو بہتر جگہ پہ محسوس کریں گے. تو اس طرف تو کوئی ہوتا ہی نہیں، نہ سوچتا ہی نہیں. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ مزدور کی دہاڑی، جو مزدور صاحب کہتے ہیں کہ ہماری دیہڑی یعنی کہ سوشل میڈیا پہ اور اس پہ تو 500 روپے سے ابھی تک بڑھی نہیں ہے، جبکہ مزدور کی دیہڑی اس ٹائم پاکستان میں 1300 روپے ہے. میں نے ریسنٹلی گھر اپنا بنایا تھا تو مجھے پتا ہے، اور جو مستری ہے اس کی دیہڑی 1700 روپے ہے. تو 400 روپے والا اور 500 روپے والا آج کل کوئی بھی نہیں ملتا. یہ فضول والی بات اور فضول والی بکواس ہے. اور میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر بتایا بھی تھا کہ جب ان لوگوں کو جو کووڈ کی وجہ سے مزدور جو بے روزگار ہوئے بیٹھے کوئی راشن دیتا تھا تو یہ ان کو راشن نہیں چاہیے ہوتا تھا، یہ اسی دکان کے اوپر یا دوسری دکان پہ اگلے نے 2000 کا راشن دیا ہے، یہ 1200 روپے میں واپس کر کے چلے جاتے تھے، پیسے لے کے جاتے تھے. اور کوئی انکار کرے یا وہ کرے، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو منشیات کا لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں مزدور طبقہ ہمارا زیادہ ہوتا ہے. اس میں ہمارا یہ والا طبقہ زیادہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں جی یہ آپ کبھی دیکھ لیں، آپ مری چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں سیر و تفریح کے لیے، آپ کو یہ والا طبقہ زیادہ نظر آئے گا، کیونکہ انہوں نے گھومنا پھرنا بھی. پھر کہتے ہیں کہ ہماری دیہڑیاں کمزور ہیں. میں آپ کو ذاتی بات بتاؤں، ذاتی میں اپنی بات بتاؤں گا. میرے والد صاحب ایک افسر تھے، لیکن ہمارے گھر میں صوفہ سیٹ نہیں تھا، ہمارے گھر میں پردہ نہیں تھا. پردے سے مطلب کھڑکیوں کے پردے، اور کوئی پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں. کھڑکیوں کے اور دروازے کے پردے نہیں تھے. ہمارے گھر میں فریج نہیں تھا، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا. ایک ٹی وی پھر آیا کافی عرصے کے بعد، اور اس کے بعد فریج مزید اس کے کچھ سال کے بعد آیا. اور اس وقت وہ بھی اس وقت آیا کہ جب میرے بھائی وغیرہ کمانا شروع ہو گئے تھے. تو آج آپ دیکھیں کہ اچھا میرے والد صاحب کے پاس سائیکل تھی، اور آج آپ دیکھیں کہ جو خاکروب ہے اس نے بھی جھاڑو پیچھے باندھی ہوتی ہے، وہ موٹر سائیکل پر آ رہا ہوتا ہے، اور موبائل اس کے پاس وہ اتنا بڑا وہ چاپڑے کی طرح کا نہیں ہوتا، وہ جس کو ٹچ موبائل یہ لوگ کہتے ہیں، آئی فون وہ ہوتا ہے. تو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میرے پاس تو یہ فون ہے، لیکن یہ چاپڑے کے بغیر آج کل کسی مزدور کو آپ لے آئے اس کے پاس وہ چاپڑا ضرور ہوگا، اور فیس بک کے اوپر اور اس کے اوپر لگا ہوا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جتنے آپ اپنی خواہشات کو بڑھائیں اتنے آپ کو اپنی آمدنی بھی کم لگے گی، اور اتنے ہی آپ کو اپنے اس میں غربت محسوس ہوگی. اب دھماکہ دار خبر یہ ہے برطانیہ سے کہ جو بیان حلفی تھا رانا شمیم صاحب کا، ویسے تو میں نے کہا تھا کہ جب بندے کے بال سفید ہو جائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیان ہے کہ انہوں نے ایک نوکر رکھا ہوا تھا کہ جب میرے بال مطلب مجھے روزانہ موت یاد دلائے گا. ایک دن آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا، تو میں نے کہا بس آج کے بعد اب مجھے یاد آ جائے کرے گا. اس رانا شمیم کو دیکھیں، سر سفید، مونچھیں سفید، ہاتھ کے یہ بال بھی سفید،
سب کچھ سفید، لیکن اس عمر میں بھی اس کو موت یاد نہیں آتی اس نے کتنا بڑا پاکستان کی قوم کے ساتھ دغا بازی کی۔ نواز شریف کے دفتر میں بیٹھ کر یہ حلف نامہ لکھا گیا ہے۔ یہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر ہو سکتا ہے کل تک یہ بریک ہو جائے۔ یہ خبر دیے گی عرفان ہاشمی صاحب نے۔ عرفان ہاشمی صاحب نے برطانیہ سے یہ خبر دی ہے کہ جناب نوٹری پبلک والے نے بتایا ہے، اور نوٹری پبلک والے نے یہ چیز وہ کر دیے گی کہ جناب یہ حلف نامہ نواز شریف نے اپنے دفتر میں بلا کے بڑے فرینڈلی ماحول میں گپے شپے لگا رہا تھا یہ رانا شمیم نامی شخص، اور اس نے جناب یہ چیز بنا کے رکھی ہے، اور اب یہ ہائی کورٹ میں آگے سارا مکر گیا۔ اب یہاں پہ پھر میں بات کروں گا کہ ہماری عدلیہ، جو ہماری عدلیہ ہے اس کو یہ چیز سوچنی چاہیے۔ تو ایک عام آدمی کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، لیکن ہماری عدالت کو آج تک نظر نہیں آ رہی۔ ہماری عدالتوں کو یہ نظر نہیں آ رہی۔ ہماری عدالتیں کہہ رہی ہیں ثبوت لاؤ۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کے باہر جو لٹکا ہوا ہے نا ترازو، اس کے اوپر ٹینڈے تولے جائیں۔ قانون اندھا ہوتا ہے لیکن جج اندھا نہیں ہوتا۔ جج کی آنکھیں ہوتی ہیں، جج کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے، سب پتہ ہوتا ہے، لیکن خدا جانے کہ کون سی ایسی مصلیت ہیں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر، اپنے ویلاگ کے اندر کہتا ہوں کہ ججز کو نا جنازے میں ضرور جانا چاہیے، اور آخری وقت تک جنازے کے ساتھ رہنا چاہیے جب تک دفنا نہ دیں، اور وہ دیکھا کریں کہ بندہ کیا ساتھ لے کر گیا، ہوی سے کہ بھرتی ہی نہیں۔ تو یہ دو ہی باتوں کے اوپر ویڈیو کا ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو بہرحال میں، اور تیسری بات میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں، وہ تیسری بات یہ ہے گی کہ افغانستان کے اندر سے جو یہ شرپسندی کی گئی ہے کچھ دن پہلے، تو کل پاک فوج نے بڑا بھرپور قسم کا جواب دیا ہے۔ ہیوی مارٹر جو ہے جسے کہتے ہیں کہ استعمال کیے ہیں، گولہ باری کی ہے، اور ایک سبق ان کو پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد ملا عمر کا بیٹا معافیا مانگتا ہوا بارڈر تک پہنچا، اور یہ جو محمد بشیر شیطان تھا ان کا، اس کو لے کے وہ کابل روانہ ہو گیا۔ تو میری پھر یہی حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے، شیخ رشید صاحب سے انشاءاللہ ایک دو چار دن میں، آج وہ کراچی گئے ہوئے تھے، نہیں تو آج میں نے ان سے ملنا تھا، اور میں ان کو یہ ضرور کہوں گا، وہ وزیر داخلہ ہیں، کہ آپ سرکاری سطح پہ افغانستان کے، کیونکہ اس ٹائم ان کا سفیر تو ہمارے ملک میں لیکن کونسل جنرل ہے، اس کے تھرو یہ بندہ طلب کریں، یہ پاکستان کے بارے میں، اس نے پاکستان کے لیے یہ غدار ہے، غدار تو خیر اس لیے بھی ہے، لیکن یہ پاکستان کو مطلوب افراد میں اس کو ڈال دیں، اور حکومت کو چاہیے کہ خود ڈال دیتے اس کو، پاکستان کے انتہائی مطلوب افراد میں اس کو ڈال دینا چاہیے کہ اس نے یہ زبان کس طرح ہمارے خلاف، اور کھاتے ہمارا، پیتے ہمارا۔ اگر آج ہم ان کا یہ راشن پانی یہاں سے جو جانا بند کر دینا، یہ بھوکے مر جائیں۔ تو اس نے ایک لفظ کہا تھا کہ اس طرف دیکھنا بھی نہیں اور اس طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا، یعنی افغانستان کی طرف ہم ادھر پیشاب نہیں، ہم اپنے بچوں کے پیمپر ادھر لے جا کے پھینکیں گے، آپ روک سکو تو روک لینا۔ تو حکومت کو ذرا اس کے اوپر سخت اقدام اٹھانا چاہیے، اور افغانستان کے جو بھی حکومت ہوتی ہے ان کا ذرا ایک دفعہ یہ منہ بند کرنا چاہیے، اور ان کو انٹرنیشنل معاہدے دکھانے چاہیے۔ یہ جو آئے دن کا ایک ششہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جیلم تک کا ہمارا علاقہ ہے، ان کے باپ کا علاقہ ہے، تو یہ ان کا منہ بند کرنا پڑے گا، اور یہ حکومت کا کام ہے۔ اور بند کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ یہ جو 40 لاکھ افغانی ہے نا، ان کو 2 سے 3 مہینے کے اندر اپنے ملک کے اندر بھیجیں، پکڑ کے بھیجیں، ٹرکوں میں بھر کے بھیجیں۔ جو ان کو یہاں پہ یہ جسے کہتے ہیں کہ ماربل کے فرش پہ رہنے کی عادت ہو گئی ہے نا، یہ ادھر جا کے جب جنگلوں میں پہاڑوں میں رہیں گے تو ان کی اوقات ان کو پتہ لگ جائے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اجازت جانے سے پہلے میرے روایتی جملے ہیں کہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے۔ ایک خواتین کی مخصوص نشست قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے۔ ایک وہ بھگوڑا جو لندن سے ڈیپورٹ ہو رہا ہے، باعزت طریقے سے تو آ جاتا تو بہت اچھا تھا، لیکن اب تو ڈیپورٹ ہو کر آ رہا ہے۔ تو برطانیہ کے وزیر اعظم سے ہم یہ کہیں گے کہ اپنے ملک کا نام روشن کریں اور مجرم کو ہمارے حوالے کریں۔ اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ، رانا شمیم نامی جج کو نشان عبرت بنا دیں۔ سپریم کورٹ تو فائز عیسیٰ کو نہیں بنا سکی، لیکن آپ بنا دیں، تاکہ یہ جو 128واں نمبر ہے دنیا کے اندر انصاف دینے کے لحاظ سے، یہ کم از کم ایک آدھ درجے بہتری کی طرف آ جائے، دنیا میں نمبر 1
بیلجیم کی عدالتیں ہیں کہ جو انصاف پرووائڈ کرتی ہیں، اور 128واں نمبر ہمارا ہے ٹوٹل 156 ملکوں میں سے. تو شیم کرنی چاہیے، ہمیں شرم کرنی چاہیے بینگ اے مسلم. تو عدالتوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے ججوں کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.